Who is the Love-One? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah. دیکھیں، یہ عرصے سے ایک سازش چل رہی ہے، ایک بڑی وہ ایک طبقہ ہے، وہ مسلمانوں سے بھی ہے، کافروں سے بھی ہے۔ اس طبقے کا ذہن یہ ہے کہ بھائی اسلام کا عمل دخل ریاستی سسٹم میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی مادہ پرست۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کی حیثیت وہ ہو جو اس وقت عیسائیت کی ہے، اس وقت جو یہودیت کی ہے۔ وہ اسلامی قانون سے یا ریاست سے اسلام کی حمایت میں ہر بننے والا قانون وہ اس کو نکال دینا چاہتے، کیوں یہ نہیں اسلام کو بحیثیت نظام کے نہیں مانتے، بحیثیت مذہب کے مانتے۔ اب اسی مخالفت کی بنیاد پہ، اسی ذہن کی بنیاد پہ جو عرصے سے جو مسلمانوں کی بدقسمتی رہی ہے وہ یہ کہ جو بھی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہے اور ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم نظام سے اسلام کا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو اثر ہے وہ نظام سے ہم ہٹا دیں، اور اسی بنیاد پہ جو زیرو لوگ ہیں وہ شان رسالت کی توہین، شان رسالت میں توہین کر کے وہ زیرو سے ہیرو بن جاتے ہیں، اور اب تک یہ سلسلہ ہے۔ تو اس زمانے میں جو ایک بڑا واقعہ، یعنی ایک عمومی ذہن تھا، اور یہ ایک ٹسل ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں کہ جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، شان رسالت کے جو شان رسالت میں جو توہین کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جن سے ہمیں نفرت ہوتی ہے وہ ان کے ہیرو بن جاتے۔ تو گویا کہ پہلے سے ایک ذہنی اشتعال تھا، لیکن اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک شخص نے جو لائر تھا اس نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی، ہیونلی کمیونزم، شاید اس نام سے ایک کتاب تھی، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ اور پھر یہی ہوا کہ جو ہے وہ پنجاب کی جو وہ ہے بینچ، پنجاب کی جو بار ہے، انہوں نے اس کا نام جو ہے وہ لسٹ سے خارج کیا، اور وکیلوں اور عوام نے ایک زبردست، پھر اس میں ایک عوام کے اندر ایک اشتعال پیدا ہوا، اور اسی بنیاد پہ علماء اکٹھے ہوئے، اور پھر آگے ایک تحریک چلتی رہی۔ ایک بڑی تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ حکومت نے پھر یہ کام اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کیا، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بڑی سوچ بچار کے بعد 295C یہ جو قانون ہے، یہ پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارش پر جو ہے یہ قانون وجود میں آیا۔ لیکن اس قانون کی بنیاد پہ جو اصل مسائل ہیں مسلمانوں کے، وہ چونکہ حل نہیں ہو پا رہے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، آپ کو گالم گلوچ کیا۔ عوام جو ہے وہ ایک شخص، دیکھیں ایک عام اصول ہے مسلمانوں کے ذہنوں کا، اور یہ ہر ایک کا ہے، انسان تکلیف پہ تو صبر لا سکتا ہے لیکن تذلیل پہ صبر نہیں لا سکتا۔ ایک شخص اگر میری بہن کو قتل کر دے تو شاید میں معاف کر دوں، لیکن اگر ایک شخص اللہ نہ کرے میری بہن کی توہین کرے، کہ ان کی عزت کی لوٹنے کی کوشش کرے، اور ان کے میری بہن کے معاذ اللہ جو ہے وہ کپڑے پھاڑ دے، تو شاید میں اس جرم کو معاف اس لیے نہ کر سکوں کہ میں توہین پہ صبر نہیں لا سکتا، اذیت پہ میں تذلیل پہ صبر نہیں لا سکتا، تکلیف پہ صبر لا سکتا ہوں۔ تو ماں بہن سے، باپ سے بڑھ کر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اب ایک شخص نے بلا وجہ اس کے مذہب کا تقاضا نہیں ہے، لیکن محض عداوت کی بنیاد پہ اس نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برسر بازار گالیاں دی۔ اب ایسا شخص عوامی ذہن کی بنیاد پہ ایسے شخص کی سزا، اور اسلام کی روشنی میں ایسے شخص کی سزا وہ سزائے موت ہے۔ اس بنیاد پر دوبارہ پھر ایک تحریک چلی، اور اس کے خلاف، اس قانون کے خلاف جو ہے وہ شریعت کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس قانون کے خلاف اپیل ہوئی، اور وہ پھر تحریک چلتی رہی، اور 1987 کے اندر شریعت کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ توہین رسالت کی جو سزا ہے وہ صرف سزائے موت ہے۔ اچھا، شریعت کورٹ جب فیصلہ دیتی ہے تو حکومت کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ 6 مہینے کے اندر اس کے خلاف اپیل دائر کرے۔
یہ 80 کی دہائی میں بنا ہے، 80 یہ تقریباً کوئی یہ 87 86 کوئی اس طرح کا کوئی وہ ہے، لیکن پہلے یہ قانون بنا تھا تقریباً 1987 کے اندر یہ قانون بنا ہے جو میں آپ سے تقریباً سزائے موت یا سزائے عمر قید یہ قانون جی۔ اس کے خلاف پھر کیا ہوئی، یعنی شریعت کورٹ کے اندر اس قانون کے خلاف اپیل دائر ہوئی کہ جی اسلام کے مطابق سزا یہ جو ہے وہ اس طرح کے مجرم کی جو سزا ہے وہ صرف سزائے موت ہے، اور اس پر علماء کرام نے دلائل دیے، اور شریعت کورٹ میں جو بیٹھے ہوئے ججز حضرات ہیں انہوں نے ان کے دلائل سنے، مخالفین کے دلائل بھی سنے، تو عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ توہین رسالت کی سزا صرف سزائے موت ہے۔ شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، اور ظاہر ہے پھر ریاست کو حق ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر جو ہے اس کے خلاف اپیل دائر کرے، تو اپیل دائر کی گئی، اور یہ دور تھا نواز شریف صاحب کا۔ نواز شریف صاحب کو جب اطلاع ہوئی تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے اپیل واپس لی، تو 6 مہینے کے اندر جو اپیل دائر کی گئی تھی وہ واپس کی گئی، اور اس کے بعد کوئی اپیل نہیں آئی۔ تو اب جب شریعت کورٹ کا فیصلہ یعنی عدالت عالیہ کا یا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے فیصلے کے خلاف اپیل، اور اپیل پہ پھر فیصلہ نہ آئے تو وہ پھر قانون بن جاتا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ ہے، اب یہ فیصلہ ہمارا قانون ہے، قانون کا حصہ ہے۔ اب اس طرح کے جو مجرم کی جو سزا ہے وہ صرف سزائے موت ہے۔ سارے موجود تھے اس میں، مطلب شیعہ حضرات، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، سارے جو ہمارے اکابر ہیں، اکابر سب اس پہ متفق تھے۔ اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ یہ جو سزا ہے اس پہ چاروں مسلک حنبلی، مالکی اور شافعی اور حنفی سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس طرح کے مجرم کی جو سزا ہے وہ صرف سزائے موت ہے، صرف سزائے موت ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ اچھا، لیکن ہاں یہ ایک اختلاف ہے کہ یہ جو سزائے موت ہے اسے ہم حد کہیں یا اسے ہم تعزیر کہیں، لیکن سزائے موت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اصل میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا شارع قانون، یعنی کہ قانون کے جو ہم کہتے ہیں نا تشریعی حق، یہ صرف جو ہے مطلب اس کی بنیاد صرف قرآن پہ نہیں ہے بلکہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہے۔ اگر آپ صرف قرآن کو لیں گے تو آپ شریعت کے کسی حکم پہ عمل نہیں کر سکے۔ مثال کے طور سے اب زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اب زکوٰۃ کے کچھ اصول تو ہونے چاہیے۔ قرآن تو کہتے ہیں ادوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کا ایک اصول یہ ہے کہ سال کا گزرنا چاہیے، سال کا گزرنا مجھے قرآن میں دکھا دیں۔ یہ جو ہے وہ 200 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، 200 درہم سے کم پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اب یہ مجھے قرآن میں دکھا دیں۔ تو احادیث مبارکہ یہ خود باقاعدہ اس کے اندر ایک وہ ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم مانتے ہیں وہ بحیثیت ایک شارع کے نہیں بلکہ ایک شارع کے، یعنی باقاعدہ آپ کو قانون سازی کا، قانون دینے کا یہ آپ کو بالکل بجا طور سے اختیار ہے۔ تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں احادیث مبارکہ، اور میں نے ایک بڑی بات کی کہ دیکھیں اگر قرآن و حدیث میں اس کی سزا صرف سزائے موت نہ ہوتی تو علماء کرام کا پھر اتفاق کیسے ہو سکتا تھا؟ چاروں مسئلے کا اتفاق ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظاہر قرآن و حدیث سے ثابت ایک سزا ہے، تبھی تو علماء کرام کا اتفاق ہو رہا ہے۔